ہماری شریعت مطہرہ نے نکاح کے معاملے میں پسند اور ناپسند کا اعتبار کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں پسند اور ناپسند کا اعتبار ہے۔ تو جس طرح لڑکے کی پسند اور ناپسند کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح لڑکی کی بھی پسند اور ناپسند کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ حکم ہے کہ جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور وہ اپنا نکاح کفو کے اندر کر لے تو اس کا کیا ہوا نکاح بالکل معتبر اور درست ہوگا، کیونکہ جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو اس پر کسی کو بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، یعنی زبردستی کوئی بھی اس پر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مرضی سے اگر کسی اچھی جگہ پر نکاح کر لیتی ہے تو نکاح بالکل درست ہوگا، نکاح معتبر ہوگا۔ ہاں، اگر وہ غیر کفو کے اندر نکاح کرتی ہے تو پھر اولیاء کو حق اعتراض ہوگا اور وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ عاقلہ بالغہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟ اس بارے میں دلیل سنیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اگر اس کا شوہر اسے تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، حتیٰ تَنکِحَ زَوْجًا غَیرَہُ، یہاں تک کہ وہ عورت اپنا نکاح کسی اور سے کر لے۔ یہاں پر دیکھیں تَنکِحَ کی جو نسبت ہے، یعنی نکاح کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف کی گئی ہے، ولی کی طرف نہیں کی گئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور وہ اپنا نکاح خود کر لے تو اس کا کیا ہوا نکاح بالکل معتبر ہوگا۔ اور نکاح کے حوالے سے لڑکی کی رضامندی پوچھنا یہ ضروری ہے۔ اس بارے میں اگر احادیث کو دیکھا جائے کہ جی لڑکی اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے یا نہیں ہے، تو یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابی داؤد شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 2098 ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الایم احق بنفسها، کہ فرمایا بے نکاحی عورت اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے من ولیہا، اپنے ولی سے، اور والبکر تستعمر فی نفسہا، فرمایا باکرہ عورت سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5136 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1419 اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اسی چیز کو بیان کیا کہ بے نکاح عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت کیسے اجازت دے گی؟ آپ نے فرمایا وہ خاموش ہو جائے۔ ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنی رضامندی کے ساتھ کفو کے اندر اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا کیا ہوا نکاح معتبر اور درست ہوگا۔ غیر کفو میں کرے گی تو پھر ظاہر ہے اولیاء کو حق اعتراض ہوگا۔ پھر اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ بچے اگر ایک دوسرے کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو والدین کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پسند کر رہے ہیں آیا اس میں کوئی نقصان، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان اور حرج نظر نہیں آ رہا تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی پسند کا اعتبار کرتے ہوئے ان کا نکاح آپس کے اندر کر دیں، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات والدین انا کا مسئلہ بنا کر ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تیرا ہونو تھے کرنا ہی نہیں چونکہ تیرا دادا ادھر کر گیا سی، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، جس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے جس کو پسند کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لائک کر رہے ہیں، اگر تو کوئی اس میں نقصان ہے تو پھر بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے، زبردستی ان پر نہ کی جائے۔ زبردستی کریں گے تو ظاہر ہے پھر بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آج یہ جو بندہ میرے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور مجھے آئس کریمیں کھلانے کی بات کر رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح میرے لیے ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آج میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، بعد میں شادی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا غسیلا تھا اور یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے۔ تو کسی کے میٹھے لہجے سے خام خواہ متاثر ہو کر والدین کے سامنے اڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ والدین اگر وہاں سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی، اور والدین اپنا تجربہ
آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ والدین کو ٹھکرا کر اس طرح اس کی باتوں میں لگ کر اس سے شادی کر لیں گی تو اس کے نتائج بھی بہت سارے غلط سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ طلاق ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بچوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور والدین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے